علیکم ناظرین، آج کی اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زیدی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل اور بعد میں سادگی اور کفایت شعاری کے دعوے اور نعرے تو بہت لگائے تھے، جیسے کہ ہم حکومت کی طرف سے دی جانے والی مراعات استعمال نہیں کریں گے، گھر گاڑیاں نہیں لیں گے اور ملک کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ لیکن موجودہ صورتحال تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حکومت کی کفایت شعاری اور سادگی کے سارے دل فریب دعوے اور فضا میں اس وقت تحلیل ہو گئے یہ سب جب پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل پیش کیا۔ 24 گھنٹے میں یہ بل منظور کروا لیا گیا، جبکہ نومراعات یافتہ حکومتی حلقوں نے میڈیا میں اٹھنے والے اعتراضات کا یہ دلچسپ جواب دیا کہ مہنگائی سے منتخب اراکین اسمبلی کو کوئی استثناء حاصل نہیں، وہ بھی گرانی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے اس فیصلے پر شدید برہمی اور مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوشحالی ہو تو ایسے فیصلوں کا جواز بنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ تو بر وقت کیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی حکومتوں نے جاتے جاتے عوام کو ریلیف اور بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا، مگر اپنے لیے بے شمار مراعات اور تنخواہوں میں غیر معمولی اضافے کی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے۔ ارباب حکومت کو ملکی معیشت اور حساس اقتصادی اور مالیاتی صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم دوست ملکوں سے مالی امداد کے لیے تو کوشاں ہے۔ اپوزیشن یوں تو ان پر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، حکمرانوں کو کشکول بدست ہونے کا طعنہ بھی دیتے ہیں، مگر جب مراعات لینے اور تنخواہوں میں اضافے کا موقع آتا ہے تو سارے اصول بھول جاتے ہیں۔ اس تضاد اور دوہرے معیار پر عوام تڑپ اٹھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی ارکان اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے پر عوام نے حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے کون سی نئی بات ہے، عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، جو مہنگائی کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں۔ جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ اب ملک میں معیشت مستحکم دکھائی دے رہی ہے، اور اسی ایک سانس میں کہتے ہیں کہ تاہم مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اس پر لوگ چیخیں گے نہیں، کیونکہ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ان کا استدلال معنی خیز لگتا ہے، جب معیشت بحال ہو رہی ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اکانومسٹ جریدے نے 2019 میں ہوش ربا مہنگائی کے اضافے کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ اختلافات کم ہو چکے ہیں اور قرض کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ حکومت کو یہ ماننا ہوگا کہ بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بزنس لیڈر سمٹ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے معاشی ترقی کے لیے امن ضروری ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان نے معاشی ترقی کے مواقع ضائع کیے ہیں۔ مسلح افواج نے دہشت گردوں کا صفایا کیا ہے۔ ماضی میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن اب اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6.6% معاشی خسارہ، 10 سال میں قرضے کے بوجھ کا کئی گنا بڑھنا، بیرونی سرمایہ کاری میں مستقل کمی اور بے روزگاری میں اضافہ، آبادی کا خطے میں غربت سے نیچے زندگی بسر کرنا، یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کا ہم پچھلے 6 ماہ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن تازہ ترین آنے والی خبریں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ تفصیلات پر بات کریں تو حکومتی ارکان کی مراعات میں جس فراغ دلی سے اضافہ کیا گیا ہے، اس سے تو کہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ حکومت سادگی اور کفایت شعاری کے نظام پر ملک چلا رہی ہے۔
اور ملک کسی قسم کے بھی معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پرویز الہی صاحب کی زیر صدارت شروع ہوا، جس میں اراکین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا جسے منظور بھی کروا لیا گیا، اور مذکورہ بل کے مطابق ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں 83,000 روپے سے بڑھا کر تقریباً 2 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی کی بنیادی تنخواہ 18,000 روپے سے بڑھ کر 80، ڈیلی الاؤنس 1,000 سے بڑھ کر 4,000، ہاؤس رینٹ 29,000 سے بڑھ کر 50,000، یوٹیلیٹی الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 20,000، مہمانداری کا ماہانہ الاؤنس 10,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے تک کر دیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی کو دوران اجلاس 2,000 روپے ماہانہ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ماہانہ 2,75,000 روپے تنخواہ اور مراد لیں گے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کو اس مد میں تقریباً 2,45,000 ماہانہ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنخواہ کی بات کریں اور ان کی مراد تو 59,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ مہمانداری الاؤنس میں 20,000 روپے سے 50,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا معاشی چیلنجز کو سمجھنا، قومی خزانے کو بھرنا صرف اور صرف عوام کے لیے ہی رہ گیا ہے، اور حکومتی ارکان ماضی کی طرح اپنے محل اور اکاؤنٹس ہی بنا کر یہاں سے چلتے بنیں گے؟ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ پنجاب حکومت سادگی اور کفایت شعاری کے دعووں کی روشنی میں اپنے فیصلے کا ادراک کرے اور غریب عوام کو بھی ریلیف دینے کے بارے میں سوچے۔ بس صورت دیگر مہنگائی کے ستائے ہوئی عوام یہ گلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بندہ انداز چمن کچھ ادھر بھی۔ انہی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور نیشنل افیئرز۔ اللہ حافظ۔